الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. فرض علوم کورس میں شریک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. اس میں سے ایک رکن کا نام ہے زکوٰۃ. نماز اور روزہ یہ تو بدنی عبادات ہیں، اور امیر اور غریب کی تخصیص کے بغیر ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں. زکوٰۃ بھی ایک مالی عبادت ہے اور صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے. آپ حضرات میں سے جو یہاں موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا، اور یہی اس کورس کا مقصد اور مقصود ہے کہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کی ادائیگی، اس سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادت درست ادا ہو سکے، صحیح ادا ہو سکے، کسی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں، وہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے کلیئر ہو جائے. کوئی الجھن ہے اس چیپٹر سے متعلق، وہ الجھن کلیئر ہو جائے، اور پھر آخر میں سوال و جواب. مزید اگر کچھ پوچھنا ہو تو پھر آپ سوال و جواب کے ذریعے ضروری باتیں پوچھ سکتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ. میں زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی فضائل اور وعید تو بیان نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ چیزیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور اسی سننے کی برکت ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. اصل محرک وہی بیانات ہیں کہ جس نے ہمیں یہاں لا کر بٹھا دیا ہے. ہم اپنا آرام چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت ہمارا آنا قبول فرمائے. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، زکوٰۃ کا چیپٹر تھوڑا سا ٹپیکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں کہ اسے سمجھا نہ جا سکے یا اسے یاد نہ رکھا جا سکے یا یہ ہمارے ذہن و دماغ میں اتر نہ سکے. صرف چند باتیں ایسی ہیں
چند قاعدے قانون اور چند نقطے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو فریضہ ہے، فریضہ زکوٰۃ، اس سے متعلق تمام ہی ضروری مسائل ہم ایک نشست میں آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے 4 نقطے بیان کروں گا۔ 4 نقطے ایسے ہیں کہ وہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیے تو پھر آپ زکوٰۃ کے معتد بہا ضروری اور بنیادی مسائل سے بخوبی آگاہ ہو جائیں گے۔ لکھیے، نمبر 1، نقطہ نمبر 1۔ جو نہیں لکھ رہے ان سے گزارش کروں گا کہ کاغذ اور قلم کا استعمال جتنا آج ضروری ہے شاید کسی اور دن ضروری ہوا ہو۔ بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کل نکاح ہوتا ہے تو دولہے کے ہاتھ میں جو ہے وہ قلم ہوتا ہے اور اس کے سامنے کاغذ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، ان دونوں چیزوں کے بغیر کوئی نکاح ہوتا ہے ہمارا؟ ایک التزام کیا جاتا ہے۔ تو علم دین جو ہے وہ بھی کاغذ اور قلم کے بغیر نہیں سیکھا جاتا۔ علم دین کے لیے کاغذ اور قلم بہت ضروری ہے، اور یہ کاغذ اور قلم وہ 2 چیزیں ہیں جو روز اول سے اولیاء اور صالحین کی علامت اور ان کے ساتھ شمار چیزیں، یعنی ان کی زندگی کا ایک حصہ رہی ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ عمومی شرائط اور ان کی تفصیل، شرائط اور ان کی تفصیل، زکوٰۃ کے حوالے سے پہلا نقطہ جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، شرائط اور جی کیا ہے آگے کی تفصیل۔ دوسرا نقطہ اموال زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ۔ تیسرا نقطہ مستحق زکوٰۃ، اور چوتھا نقطہ ہے ادائیگی زکوٰۃ میں شرعی پیچیدگیاں۔ یہ 4 نقطے ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ان 4 نقطوں کو جو سمجھ گیا وہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل کو سمجھ گیا۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کو سمجھ گیا۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ بزرگوں نے فرمایا اذا قرر، جب کسی چیز کا تکرار کیا جاتا ہے تو ذہن میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ تکرار ہے کاف سے، کراچی والے کاف سے، اور قرار ہے کلفی والے کاف سے۔ اذا قرر، جب کسی ذہن کا تکرار کیا جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ ذہن میں قرار جگہ پکڑ جاتی ہے۔ تو چلیں آپ کاغذ اور قلم نہیں رکھتے، کم از کم دہراتے تو رہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے جناب؟ شرائط اور اس کی تفصیل۔ 5 شرائط ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے پہلے نقطے کے تحت۔ نمبر 1 عمومی شرائط، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، جو چیزیں پہلے سے ضروری ہیں ان کو کہتے ہیں شرائط۔ تو شرائط کا پہلا نقطہ ہے عمومی شرائط۔ دوسرا نقطہ ہے نصاب، نون صاد الف با، نصاب۔ تیسرا نقطہ ہے تکمیل سال، اور چوتھا نقطہ ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ کتنے نقطے ہو گئے؟ 5واں ہے قرضے سے فارغ ہونا، قرضے سے فارغ ہونا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے 4 بنیادی نقطے۔ ان نقطوں میں پہلا نقطہ کون سا؟ شرائط اور ان کی تفصیل۔ ان شرائط میں پہلا جو نقطہ ہے وہ کون سا؟ عمومی شرائط۔ تو
تو آئیے پہلے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، عمومی شرائط سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، یہ مسلمان پر فرض ہوگی، یہ بالغ پر فرض ہوگی۔ نابالغ کتنا ہی مالدار ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نہ اس کے ماں باپ جو ہیں ان پر نابالغ بچے کی طرف سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتی ہے۔ نابالغ بھی مالدار ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نابالغ کیسے مالدار ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور لاکھوں روپے وہ ورثے میں چھوڑ کر گئے، تو وہ جو پیسے ہیں ان کی اولاد، ان کی زوجہ اور دیگر ورثہ میں چلے جائیں گے، دیگر ورثہ اس کے مالک بن جائیں گے خود بخود، اگرچہ کہ تقسیم نہ ہو۔ تو نابالغ بھی جو ہے مختلف ذریعے سے بڑی بڑی رقوم اور بڑے بڑے اموال کا مالک بن جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے جو عمومی شرائط بیان کی گئی اس کے لیے ایک شرط ہے مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لکھ لیا آپ نے؟ نہیں، سب نے نہیں لکھی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی ایک آدمی مالدار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل سلامت نہیں رہی اور پورا سال اسی طرح گزر گیا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بڑھاپے کی وجہ سے ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل جواب دے جاتی ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ کبھی کبھار انہیں افاقہ ہو جاتا ہے، یہ سمجھداری کی طرف لوٹ آتے ہیں، یہ لوگوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوران سال ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی صحیح ہو جاتے ہوں تو پھر زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی۔ پورا سال اگر اس طرح گزر گیا کہ عقل سلامتی نہیں تھی تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ جو کچھ کماتے تھے ان کی ملکیت میں آتا ہی نہیں تھا، وہ جو کمائے ان کے مالک کا ہوگا، ان کو حقوق ملکیت حاصل ہی نہیں ہوتے تھے۔ پانچویں شرط ہے بقدر نصاب مال کا ہونا، اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ چھٹی شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہونا، پورے طور پر کسی چیز کا مالک ہونا۔ یہ شرائط پائے جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ عقل و بلوغ پر میں نے کلام کیا، کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب پہلے نقطے کی جو دوسری شق تھی، پہلی تو تھی عمومی شرائط، دوسرا نقطہ کیا تھا؟ نصاب۔ کیا چیز؟ نصاب۔ یوں سمجھیے کہ اگر زکوٰۃ کے مسائل کے اندر چار سب سے اہم چیزیں ہیں، یعنی چار سب سے اہم مسئلے اور سب سے اہم اصول ہیں، تو نصاب ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ جس نے نصاب سمجھ لیا اس نے زکوٰۃ کا چوتھائی حصہ سمجھ لیا۔ نصاب اتنی اہم چیز ہے زکوٰۃ کے اندر۔ 5 چیزوں کا نام نصاب ہے۔ نصاب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 5 چیزوں کا نام نصاب ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ لکھنے کے لیے؟ لکھیے۔ نمبر 1، 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا۔ نمبر 2، 52.5 تولہ چاندی۔ نمبر 3، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کرنسی، پرائز بانڈ یا مال تجارت کا ہونا، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کن چیزوں کا ہونا؟
جی ہاں، نصاب کی کتنی باتیں ہو گئی؟ یعنی زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور اس مالی عبادت کے لیے ایک معیار ہے، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ کس پر فرض ہوگی؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، آج کل کے ریٹ سے کچھ 63,000 روپے بن رہی ہے، 63,000 روپے۔ تو اتنی رقم کے کیا چیزیں ہوں؟ کرنسی ہو، نوٹ، خواہ وہ ڈالر ہو، خواہ ریال ہو، خواہ روپیہ ہو، کوئی بھی کرنسی ہو، کتنی اماؤنٹ کی؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی۔ یا پھر اس کے پاس اتنے پرائز بانڈ ہوں، یا پھر جو بیچنے کا سامان ہے، خواہ بیچنے کا گھر ہے، بیچنے کا پلاٹ ہے، بیچنے کا راشن ہے، پرچون کا سامان ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے ہے، مال تجارت، اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو بھی زکوٰۃ نکالنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ پہلی چیز سونا، دوسری چیز، تیسری چیز، تیسری چیز میں 3 چیزیں ہیں: کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت۔ ٹھیک؟ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہی نہیں ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ ہی 63,000 روپے اس کے پاس ہیں، نہ 63,000 کے پرائز بانڈ ہیں، نہ اتنی رقم کے اس کے پاس مال تجارت ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی یہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑے سے پرائز بانڈ ہیں، یا پھر تھوڑا سا سونا ہے 1 تولہ، 2-4 ہزار روپے بھی ہیں، یا تھوڑی سی چاندی ہے، مال تجارت ہے۔ آپ نے اب تک 5 چیزیں سنی نا کہ نصاب کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں، کون کون سی؟ سونا، چاندی، پرائز بانڈ، کرنسی اور مال تجارت۔ 5 چیزیں نصاب کے اندر، چھٹی چیز میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، جتنی ان کی فگر اور اماؤنٹ بیان کیا گیا ہے، اتنی نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی 2 کو ملایا جائے، اور 2 کو ملاتے وقت وزن نہیں دیکھا جائے گا بھی کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 100 روپے ہیں اور 10,000 کے پرائز بانڈ ہیں، کتنے پیسے بن جائیں گے؟ کوئی 50,000 روپے کا سونا ہے، 10,000 کے پرائز بانڈ کتنے ہو گئے؟ 60,000، اور دکان پہ جو سامان ہے وہ 5,000 روپے کا ہے، کتنے؟ 65,000 روپے ہو گئے۔ تو جو ہم نے بیان کیا کہ اب تک جو چیزیں بیان کی ان کا اپنا ایک حساب تھا کہ سونا اتنا ہو، چاندی اتنی ہو، مال تجارت، پرائز بانڈ یا کرنسی اتنی ہو، 3 چیزیں آپ نے حضرات نے لکھی ہے نا، لیکن چوتھی چیز یہ ہے نصاب کی کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی 2 یا زیادہ کو جب ملایا جائے، 5 چیزوں میں سے کسی 2 یا زیادہ کو ملایا جائے 5 میں سے، تو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو بھی نصاب پورا ہو گیا، تو بھی نصاب پورا ہو گیا۔ اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 1 تولہ سونا ہی ہے، ہمارے پاس تو 20 تولہ چاندی ہے، نصاب تو پورا ہے ہی نہیں۔ لیکن جناب اس کے ساتھ آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس بیچنے کا سامان ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس کرنسی ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں اگر اپنے اپنے ہدف کو نہ پہنچے تو پھر ان سب کو ملائیں گے، اور ملا کر اگر ان کی اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی سے کم بنتی ہے پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی،
اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے تو بلا شبہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں نصاب کو، اور نصاب میں پہلی چیز سونا، دوسری تیسری کرنسی، پرائز بانڈ یا مال تجارت، اور چوتھی ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، اور چھٹی چیز ہے چرائی کے جانور، بکریاں، گائیں، اونٹ، وہ جانور جنہیں خرید کر گھاس نہ ڈالا جاتا ہو۔ ہمارے یہاں بھینسوں کے باڑے ہوتے ہیں، ان پر تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کے باڑے والوں کے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ جانور جو جنگل میں چرتے ہیں، کھلے چرتے ہیں، انہیں سائمہ کہتے ہیں، ان جانوروں کو سائمہ، ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان کا ایک اپنا حساب ہے، بکریوں پر اتنی بکریاں ہو جائیں تو یہ، اتنے اونٹ ہو جائیں تو یہ، اتنی گائے ہو جائیں تو یہ، وہ ایک الگ حساب ہے۔ تو ہم نے 2 نقطوں پر گفتگو کی۔ پہلا نقطہ تھا عمومی شرائط، اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ حساب۔ تیسرا نقطہ تکمیل سال، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یعنی یہ جو 5 باتیں میں نے لکھوائی ہیں، یہ 5 باتیں مل کر کوئی نتیجہ دیتی ہیں۔ جب یہ 5 باتیں پوری ہو جائیں گی، پوری بات آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی۔ تکمیل سال، دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہوا، سمجھدار ہونے کے بعد بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس نے کمانا شروع کیا۔ پہلے تو اسے جیب خرچ ملا کرتا تھا 150 روپیہ، وہ خرچ کر دیتا تھا، اس کی ملکیت میں کبھی بڑی اماؤنٹ آئی نہیں۔ ایک وقت وہ آیا، اسے تنخواہ ملنا شروع ہو گئی، اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، اور ہوتے 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 آج کی مالیت کے حساب سے 70,000 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ 70,000 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ تو بتائیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاس ایک نصاب آ چکا؟ ہم کہہ سکتے ہیں یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ کیوں؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت تھی، اس کے برابر شک نمبر 3 کے تحت اس کے پاس نصاب موجود ہے۔ شک نمبر 3 جو آپ حضرات نے لکھی ہے، اس کے پاس نصاب موجود ہے۔ تو اب یہ صاحب کیا ہو گئے؟ صاحب نصاب ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے۔ تو جس دن سے یہ صاحب نصاب ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ربیع الاول کی 5 تاریخ کو یہ پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب ہوئے۔ یہ جو 5 باتیں بیان کی گئی نصاب پورا ہونے کے لیے، ان میں سے کوئی بھی اماؤنٹ ان کی ملکیت میں آ گیا پہلی مرتبہ نصاب آتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ اماؤنٹ جب اگلے سال 5 ربیع الاول آئے گی، اگلی سال اس پر بھی یہ صاحب نصاب رہے، اس پر بھی یہ صاحب نصاب رہے، تو پورا سال گزر گیا جناب، اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے لیے تیسرے نقطے میں آپ 2 بنیادی باتیں لکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے صاحب نصاب کوئی شخص ہوتا ہے، اس دن سے لے کر اسلامی مہینے کے اعتبار سے جس سال سے، جس تاریخ سے کوئی صاحب نصاب ہوا، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1 سال پورا ہونے پر بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ تکمیل سال کا پہلا مسئلہ آپ نے لکھا، میں نے جو مثال بیان کی اس میں 5 ربیع الاول کو کوئی صاحب
مثلا زید صاحب نصاب ہو گئے، ان کے پاس سونا اتنا آ گیا یا چاندی اتنی آ گئی جو نصاب کو پہنچتی ہے، یا ان کے پاس پرائز مانڈ اتنے آ گئے، یا مال تجارت اتنا آ گیا، یا ان کے پاس کرنسی اتنی آ گئی، یا تینوں باتیں نہیں پائی گئی، چوتھی بات پائی گئی، ان کے پاس کچھ مل کر سب چیزوں کو ملا کر نصاب پورا ہو گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو 70,000 روپے انہوں نے جمع کیے تھے 2 مہینے بعد 50,000 رہ گئے، پھر کوئی حادثہ پیش آیا، علاج وغیرہ کرنا پڑا، انہیں 40,000 روپے رہ گئے، یہاں تک کہ ربیع الاول آنے سے پہلے ان کے پاس بہت کم اماؤنٹ رہ گئی، 20-30,000 روپے۔ اب بتائیے کیا ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ غلط جواب دیں گے۔ میں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھا یہ جائے گا کہ سال کب پورا ہو رہا ہے۔ 4 ربیع الاول کو سال پورا ہو جائے گا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ 4 ربیع الاول کو اس کی ملکیت میں نصاب پایا جاتا ہے یا نہیں۔ دوران سال کچھ آیا، کچھ گیا، کچھ رہا، کچھ نہ رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس سال کے اختتام پر نصاب دوبارہ سے آ گیا اور مثال کے طور پر ربیع الاول کی 1 تاریخ کو اس کی شادی ہو گئی اور والدین نے اس کو سونا دے دیا بہت سارا، 20-30,000 اس کے پاس پہلے سے موجود تھے، اس سونے اور 20-30,000 کو ملا کر اس کے پاس تو 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ تو سال کے اختتام پر یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ 4 ربیع الاول کو دیکھا جائے گا، سال پورا ہو رہا ہے کہ اب نصاب موجود ہے یا نہیں، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوران سال کچھ آئے کچھ جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہے دوسرا مسئلہ۔ تکمیل سال کے حوالے سے دوسرا مسئلہ کہ دوران سال جو کچھ کمی بیشی ہو اس کا اعتبار نہیں، سال کی ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہے۔ دوران سال کچھ جائے اور کچھ جائے اس کا اعتبار نہیں، بلکہ سال کے ابتدا اور سال کی انتہا کا اعتبار ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مثال کے طور پر نصاب بن رہا تھا سونے سے، اس کے پاس سونا آیا تھا، اس سونے کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تھا، وہ سونا بالکل زیرو ہو گیا، بالکل رہا ہی نہیں اس کے پاس، پھر یہ اس کا سال دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اب وہ جو 5 ربیع الاول سے سال شروع ہوا تھا اس سے شمار نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر ایک بڑی تعداد کا جو نصاب بنتا ہے وہ کرنسی کی وجہ سے بنتا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی کے پاس کرنسی بالکل ہی نہ رہے، ہوتا بھی ایسا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے، قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا نقطہ آپ حضرات نے یہ لکھا کہ سال کے ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہے، لکھ لیا جناب۔ تیسرا نقطہ یہ لکھیے کہ سال کی ابتدا اور انتہا کا اعتبار اس وقت ہے کہ جب دوران سال اس کے نصاب کا معاملہ زیرو نہ ہو گیا ہو، جب دوران سال اس کے نصاب کا معاملہ صفر نہ ہو گیا ہو۔ تکمیل سال، سال کا پورا ہونا، زکوٰۃ سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ ایک شخص، وہی مثال 5 ربیع الاول کو صاحب نصاب بنتا ہے، 5 ربیع الاول کو، لیکن شادی کب ہوئی تھی اس کی؟ 1 ربیع الاول کو۔ سونا اس کے پاس کب آیا؟ اب آپ کہیں گے جناب سونا تو 4 دن پہلے آیا ہے، اس سونے پہ تو سال گزرا ہی نہیں ہے، اور زکوٰۃ تو سال گزرنے پہ فرض ہوتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سونے کو شامل کر کے زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟
چوتھا اصول لکھ لیجئے کہ ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ صاحب نصاب ہو گئے، اب نصاب کے سال کا اعتبار ہوگا. نصاب کے سال کا اعتبار ہوگا. میں نے آپ کو جو مثال دی، یہ مثال دی ایک نوجوان کی جو پڑھنے لکھنے کے بعد نوکری کرتا ہے اور اس کے بعد تنخواہ حاصل ہوتی ہے، پھر کچھ جمع ہوتا ہے، پھر کچھ اسے اماؤنٹ جمع ہوتے ہوتے نصاب کو پہنچتی ہے. لیکن وہ حضرات جو پہلے سے مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کس طرح نکالیں؟ لوگوں نے عام طور پر، یا باب المدینہ میں تو ایسا ہی ہے، اور شہروں میں بھی ہوگا، ایک بڑی تعداد رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہے. اگر کسی آدمی، یوں سمجھیے آپ کہ عصر کا وقت ہو گیا نماز کا، تو عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں پڑھی جائے گی؟ پہلے پڑھی جائے گی. اور اگر بعد میں پڑھیں گے تو وہ قضا تصور ہوگی اور جان بوجھ کر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. زکوٰۃ کی جو حد ہے، کب نکالنا ضروری اور فرض ہوتا ہے، وہ ہے نصاب کا سال پورے ہونے پر. نصاب کا سال، کسی کا نصاب کا سال سفر کے مہینے میں پورا ہوگا، کسی کا ربیع الاول میں پورا ہوگا، کسی کا ربیع ثانی میں پورا ہوگا، کسی کا محرم میں پورا ہوگا، کسی کا رجب میں بنتا ہوگا، کسی کا شعبان میں، کسی کا رمضان میں، کسی کا شوال میں. اب اگر کسی نے 4 سے 5 تاریخ کر دی، 4 تاریخ کو مثال کے طور پر ربیع الاول کو زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، 4 کو نہیں نکالی، 5 کو نکالی، 6 کو نکالی، 7 کو نکالی، ایسا شخص گناہ گار ہے. اس نے جو فریضہ تھا سال کے گزرنے پر اس کے ذمہ عائد ہوا تھا، اس میں اس نے تاخیر کی ہے، یہ گناہ گار ہے، فاسق ہے. تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے نصاب کے سال کا تعین کریں کہ ان کے نصاب کا سال کب بنتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نصاب کے سال کی آخری تاریخ کے ارد گرد گھومتی ہیں. مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی 4 ربیع الاول کو، اس کا سال پورا ہوا 4 ربیع الاول کو. اب اسے بعد میں خیال آیا کہ جی مجھ پر زکوٰۃ تھی اور میں نے نکالنی ہے، تو جو سونے کا ریٹ ہوگا وہ 4 ربیع الاول کا ہوگا، چاندی کا ریٹ ہوگا وہ 4 ربیع الاول کا ہوگا. اس کے پاس اس دن کتنا اماؤنٹ تھا وہ سارا حساب 4 ربیع الاول کو ہوگا. تو نصاب کے سال کی جو تاریخ ہے، ابتدا اور انتہا، اس پر درجنوں مسائل کی بنیاد ہے اور اس کو ذہن نشین رکھنا، اس کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں جس نے سیکھ لی، اس نے زکوٰۃ سیکھ لی، اس میں ایک چیز تھی نصاب اور دوسری چیز ہے سال، تکمیل سال اور سال کے مسائل. یہ 2 باتیں سیکھ لی، اس نے آدھی زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لی. جو کچھ نصاب بیان کیا گیا جناب، یہ 6 چیزیں نصاب میں ہیں اور جن میں زیادہ جو یوز ہے وہ 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت. یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی کہ جناب اس اماؤنٹ اور اس فگر کو پہنچ جائے تو ایک نصاب پورا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری یہ ہے کہ وہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ سے، تو چوتھا نقطہ ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. حاجت اصلیہ سے ایک شخص ہے، اس کے پاس 65,000 روپے کرنٹلی موجود ہیں. پہلی مرتبہ اس کے پاس بڑھتے 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 پیسے آج کے حساب سے 65,000 روپے ہو گئے. لیکن ان 65,000 روپے میں سے
وہ بل آیا ہوا تھا 5,000 روپے بجلی کے بل کے دینے تھے، ٹیلی فون بھی استعمال کر چکا ہے، ابھی 2 دن بعد بل اس کا آنا ہے 2,000 روپے اس کے دینے ہیں، راشن بھی گھر پر لے کر آنا تھا 1,000-1,500 روپے وہاں خرچ ہو جائے گا۔ تو یوں 5,000 روپے اس 65,000 میں ایسے ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں جن کو شریعت حاجت اصلیہ کا نام دیتی ہے، یہ تو اس میں چلے جائیں گے۔ تو نصاب کو شمار کرتے وقت ہمیشہ حاجت اصلیہ کو نکال کر پھر دیکھا جائے گا کیا بچ رہا ہے۔ نصاب کی پہلی چیز کون سی تھی؟ 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا، وہ 7.5 تولہ سونا کہ نصاب کو نکال، حاجت اصلیہ کو نکال کر 7.5 تولہ سونا بچے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ 52.5 تولہ چاندی، حاجت اصلیہ کو نکال کر پھر 52.5 تولہ چاندی بچے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ مال کے برابر پرائز بانڈ، مال تجارت یا کرنسی، حاجت اصلیہ کو نکال کر پھر یہ اماؤنٹ بچے۔ اگر 65,000 تو ہیں لیکن 5,000 روپے تو بالکل 2 دن بعد چلے جائیں گے، اس کے بعد رہیں گے ہی نہیں۔ جن کو فقہ نے، شریعت نے حاجت اصلیہ قرار دیا ہے اس میں چلے جائیں گے، ان کو نکالا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں ہے۔ نصاب بچتا ہی نہیں ہے تو اس آدمی کو صاحب نصاب نہیں کہا جائے گا۔ نصاب ہونا اسی وقت کہلائے گا کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، حاجت اصلیہ میں یہ چیزیں مستغرق نہ ہوں۔ یہ تھا چوتھا نقطہ، حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ شرائط کا 5واں نقطہ، شرائط کا 5واں نقطہ، قرضے سے فارغ ہونا۔ قرضے سے ایک شخص ہے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، کتنے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے، قرضہ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر خریدا تھا، اس کی قسطیں رہتی ہیں، 3 لاکھ روپے وہاں جائیں گے، اگرچہ کہ وہ 5 سال میں جائیں 10 سال میں جائیں۔ وہ گاڑی لی تھی، اس کی قسطیں بھی بھرنی ہے، لوگوں سے مال خریدا ہوا ہے ادھار میں، ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں، وہ شادی کے موقع پہ کسی سے پیسے ادھار دیے تھے اس کو دینے ہیں۔ تو قرضے کو اگر نکالیں تو باقی پیچھے نصاب بچتا ہی نہیں۔ تو اگر قرضے کو نکال کر نصاب نہیں بچتا تو یہ کہا جائے گا کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے بھی وہ فارغ ہو اور قرضے سے بھی فارغ ہو۔ شریعت نے زکوٰۃ کو جو فرض قرار دیا ہے اس میں ہماری بنیادی ضرورتوں کو مد نظر رکھا ہے۔ قرضے کو پہلے نکالیں گے، حاجت اصلیہ کو نکالیں گے، پھر دیکھیں گے پیچھے کیا بچتا ہے۔ کہ جناب بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ جی، اب ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں لیکن 5 لاکھ روپے سے قرضہ دینا ہے، پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک سوال ہے نا یہ بھی۔ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں جی جس پر قرضہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، قرضے کو نکال کر اگر نصاب بچتا ہے، یہ جو 5 چیزیں ہم نے جو جن پر گفتگو کی کہ جناب یہ نصاب اتنا، یہ نصاب اتنا اور یہ نصاب اتنا، قرضے کو نکال کر اگر نصاب بچتا ہے، حاجت اصلیہ کو نکال کر نصاب بچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا چیپٹر کلوز ہو گیا، شرائط کا باب پورا ہو گیا۔ اس میں ہم نے 2 چیزوں کو بہت اہم ترین تصور کیا، ایک نصاب اور دوسرا تکمیل سال۔
یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل زکوٰۃ کا آدھا حصہ ہے۔ دوسرا نقطہ، بنیادی نقطہ جو میں نے شروع میں 4 نقطے لکھوائے تھے، وہ کون سا تھا جناب؟ اتنی تفصیل کے بعد بہت کم اس کی تفصیل کرنا باقی ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں گے کہ اموال زکوٰۃ کتنے ہیں؟ اموال زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 5 چیزیں ایسی ہیں، اور جانوروں کو ملائے تو کتنی؟ 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلے آپ لکھ لیجئے کہ دوسرا بنیادی نقطہ ہے اموال زکوٰۃ، اور اس میں 6 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اب فگر کے بغیر ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 مال تجارت، اور نمبر 6 چرائی کے جانور۔ چرائی کے جانور، ہر جانور نہیں، جن کو چارہ ڈال خرید کر دینا پڑتا ہے وہ جانور نہیں، چرائی کے جانور۔ تفصیل مزید بہار شریعت وغیرہ میں ہے۔ دیکھیے چیپٹر یہ بہت ہی اہم ہے، آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، یہ چیزیں تو ہم نے بڑی تفصیل سے سن لی ہیں۔ اہم اس لیے ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، جی وہ کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوں تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بتائیے، گاڑی سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، ہو سکتی ہے، مال تجارت ہو سکتی ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ گاڑی آپ نے کس نیت سے لی تھی؟ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہی چیز پاسبل ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کرائے پہ دینے کے لیے لی ہے تاکہ ٹیکسی کے طور پہ یوز ہوتی رہے، رینٹ کار میں چلے، تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دکان کرائے پر چلانے کے لیے لی ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے تو نہ یہ گاڑی، یہ دکان سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ کرنسی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اتنا مہنگا موبائل ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ جناب گھریلو سامان ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، آپ حیران ہوں گے ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر کروڑوں روپے کا ہو، استعمال کا ہو، بیچنے کے لیے نہ لیا۔ لیکن سونا چاندی خواہ بیچنے کے لیے لیے ہوں، خواہ زیورات کے لیے ہوں، چڑھانے کے لیے ہوں، بری کے لیے ہوں، تحفہ دینے کے لیے ہوں، کسی بھی طور پر کسی کی ملکیت میں سونا اور چاندی ہو، تمام شرائط کے ساتھ جب وہ نصاب کی مقدار پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس میں کسی قسم کی شرط کا اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ٹرانسپورٹ چلتی ہے لوگوں کی، لاکھوں روپے کے ٹرک ہوتے ہیں، 40 لاکھ روپے کے ٹرک، 50 لاکھ روپے کے ٹرک کرایے پہ چلتے ہیں، یہ بھاڑے پہ چلتے ہیں، لوگ بک کرواتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ جس نے یہ لیا ہے وہ بیچنے کے لیے لیا ہے، یہ کرایہ پہ چلانے کے لیے لیا ہے، کرایہ پہ چلانے کے لیے لیتے ہیں لوگ عام طور پر، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے کرائے کی چیزوں سے، مکان کا کرایہ آ رہا ہے، یا ٹیکسی چلتی ہے کرایہ آ رہا ہے، یا کسی کے بڑے بڑے جو نا وہ جائیداد ہیں اس سے کرایہ آ رہا ہے، ٹرانسپورٹ سے آ رہا ہے، وہ کرایہ جو ہے وہ بچ جائے، بچنے کے بعد نصاب کو پہنچے، پھر سال پورا ہونے پر اس کی جو فگر بنے اس پر زکوٰۃ نکالنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ تو آپ یہ نقطہ زندگی بھر کے لیے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ البتہ جو مال تجارت ہے یہ کافی تفصیل طلب چیز ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ مال تجارت کسی بھی شیپ میں ہو، خواہ وہ دانے کی شکل میں ہو، یہ میرے سامنے لگا ہوا ہے مائک، پلاسٹک لگا ہوا ہے، یہ پلاسٹک کسی وقت میں دانا تھا، کسی نے اس کو دانے کی شیپ میں بیچا ہوگا،
کسی نے کسی اور شیپ میں بیچا ہوگا، تو خریدنے اور بیچنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی شیپ میں موجود ہوں، مٹیریل کی صورت میں ہوں، خام مال کی صورت میں ہوں، تیار صورت میں ہوں، پیکنگ شدہ ہوں، غیر پیکنگ شدہ ہوں، جب نصاب کا سال پورا ہوگا تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مال تجارت کی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی نے چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے دکان کا مال دیکھے گا کتنا بنتا ہے۔ کسی کے پاس بہت بڑی فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں کروڑوں روپے کا سامان ہے، فیکٹری میں 2 کروڑ روپے کی تو چاول صاف کرنے کی مشین آتی ہے، 2 کروڑ روپے کی ہیں، اور اس میں 100 من چاول پڑے ہوئے ہیں۔ 100 من چاول لگا لیجئے 10 لاکھ روپے کے ہیں، 2 کروڑ کی وہ مشینری اور 10 لاکھ روپے یہ، بتائیے زکوٰۃ کتنے میں فرض ہونی چاہیے؟ جی 2 کروڑ کی مشینری تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ مشینری مال تجارت نہیں ہے، وہ مشینری تو یوز کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، بیچنے کے لیے تھوڑی لگائی گئی ہے۔ تو جو آلات ہوتے ہیں، جو مشینریز ہوتی ہیں، یہ مال تجارت نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ مال تجارت پر فرض ہے، مشینریز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کسی کی فیکٹری میں کتنی مہنگی مشینیں لگی ہوں، لیکن جو مال پڑا ہوا ہے جس کو بیچنا ہے، بس اوقات اسکرپٹ جمع ہو جاتا ہے، خام مال کچرا وغیرہ نکلتا رہتا ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر تو یہ کچرا جو ہے یہ اس خام مال سے نکلا ہے جس کو بیچنا تھا، تو یہ بھی اسی مال کا حصہ ہوا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر یہ جو کچرا فیکٹری میں بڑی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتا ہے، وہ یوں تھا کہ وہ گیٹ لگا ہوا تھا فیکٹری کے دروازے پر بہت بھاری، وہ ٹوٹ گیا، اٹھا کے رکھ دیا، مشینری کے پرزے خراب ہو گئے، اٹھا کے رکھ دیے، تو اب یہ چیزیں مال تجارت نہیں ہیں۔ ہاں جب بیچ دیں گے پھر مال تجارت بنے گی۔ جو چیز خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور خریدی تجارت کی نیت سے نہیں تھی، جیسے مثال کے طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکان بک کروا لیتے ہیں کہ جی ہم یہاں رہیں گے، بعض اس علاقے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں یا وہ موزوں جگہ نہیں رہتی یا وہاں جانے میں کچھ دشواریاں آتی ہیں، تو لوگ پھر یہ ذہن مان لیتے ہیں کہ اس کو ہم بیچ دیں گے۔ لیا کس نیت سے تھا جناب؟ کس نیت سے لیا تھا؟ سب کی آواز نہیں آتی، لیکن بعد میں نیت ہو گئی بیچنے کی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ بیچنا نیت سے نہیں ہوتا، بیچنا ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک عمل ہے، جب بکے گا تو بیچنا کہیں گے۔ شروع کی نیت کا اعتبار ہے، خریدا کس نیت سے تھا؟ اگر خریدا تھا رہنے کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے، کرائے پر دینے کے لیے، گودام بنانے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ کروڑوں روپے کی جائیداد وہ چیز ہو، اگرچہ کہ بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی ہو، جب آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے حساب لگائیں گے اس چیز کو شمار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز تجارتی چیز نہیں کہلائے گی شریعت اعتبار سے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان میں جو مال تجارت ہے اس میں کافی تفصیل ہے۔ جو تجارتی لوگ ہیں جن کے مطلب کہ بڑے بڑے کام ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، سب کچھ بیان نہیں ہوا، تو پھر وہ اپنی صورتحال کے اعتبار سے، اپنی کیفیات کے اعتبار سے، اپنے احوال کے اعتبار سے علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔ 2 چیپٹر آپ کے ہو گئے، پہلا شرائط اور دوسرا مال تجارت۔ تیسرا چیپٹر ہے مستحق زکوٰۃ۔ میں نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں پوری زکوٰۃ ان پر مشتمل ہے، 2 چیزوں کو بیان کر دی، تیسری چیز ہے مستحق زکوٰۃ۔
مستحق زکوٰۃ کے حوالے سے میں 3 باتیں عرض کروں گا، تفصیل تو کافی ہے لیکن 3 باتیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو کتنے ہی غریب ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ پہلا نقطہ ہے۔ کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی، جن میں ہاشمی اور سید۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سید اور ہاشمی میں فرق ہے۔ سید کہتے ہیں امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اولاد کو، اور ہاشمی کا دائرہ وسیع ہے، اس میں علوی بھی ہیں، عباسی بھی ہیں، جو بنو ہاشم ہیں وہ سارے قبیلے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے متعلق عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں سید کو نہیں دی جا سکتی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہاشمی ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، خواہ وہ علوی ہوں یا عباسی ہوں یا کسی اور قبیلے سے تعلق ہو۔ دوسرا یہ کہ 2 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 2 قسم کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہے زوجین کا رشتہ، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اپنی زکوٰۃ۔ اور دوسرا ہے ماں باپ کا رشتہ، اولاد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ 2 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بقیہ بہن ہو، بھائی ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، چاچی ہو، تائی ہو، افضل یہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے، سب سے افضل ہے۔ رشتہ داروں کے بعد محلے داروں کو، محلے داروں کے بعد جو کولیگس ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ کے مزدور ہیں یا اور جو آپ کے ہم پیشہ لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ پھر جو حاجت مند زیادہ ہے اس کو تلاش کیا جائے۔ تو رشتہ داری کا مسئلہ تو بہت آسان ہے۔ تو یہ 2 قسم، یہ 2 وہ کیٹیگریز تھی جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک تو ہاشمی اور سید، اور دوسرا 2 رشتہ داریاں، زوجین کا رشتہ اور ماں باپ کا رشتہ، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب مستحق زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین نقطہ کہ مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے، مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ لینے کے حقدار کے لیے ایک مالی معیار مقرر کیا ہے کہ جو شرعی فقیر ہوگا زکوٰۃ اس کے لیے ہے۔ یعنی اس پورے چیپٹر کے اندر شرعی فقیر کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ بھئی اب تک ہم سنتے رہے زکوٰۃ ان چیزوں پر فرض، یہ شرائط پائے جائیں، یہ احوال گزر جائیں، اتنا ٹائم پورا ہو جائے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے میں زکوٰۃ دیں کس کو؟ یہ نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ نکالیں آپ کی زکوٰۃ ادائی نہ ہو، جو فریضہ آپ کے ذمہ تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ جس طرح ایک آدمی نماز تو پڑھے لیکن وضو نہ کرے، بتائیے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو جس طرح نماز کے لیے وضو کی ایک اہمیت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے مستحق زکوٰۃ کی ایک اہمیت ہے۔ اگر آپ ایسے کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو مستحق ہی نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو فریضہ آپ کے ذمہ تھا، جو اللہ کا حق آپ کے ذمہ تھا، وہ ادا ہی نہیں ہوا۔ تو اس پورے چیپٹر کے اندر مستحق زکوٰۃ کا سمجھنا بہت ہی اہم چیز ہے۔ دیکھیے فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے جو غربت کی ایک پٹی کے نیچے رہ رہے ہیں۔ شریعت نے ایک لکیر کھینچ دی کہ جو مالی حیثیت کے اعتبار سے اس لکیر سے نیچے ہوگا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔
سارے لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، قرآن کی آیتیں، احادیث، روایتیں، اقوال، زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ دی جائے، یہ ساری اہمیت بیان کی گئی دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر جو غریب، غربا، نادار لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے۔ ان غربت کا ایک معیار شریعت نے دیا ہے کہ جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ شریف فقیر ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک لکیر کھینچ دی کہ جس کی مالی حیثیت اس سے نیچے ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ جو اس لکیر سے اوپر ہوگا اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا حرام، اور اس کو دینا حرام، اور اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ دو باتیں تو ہم نے جان لی کہ کتنا ہی بندہ غریب ہو، اگر وہ سید ہے یا ہاشمی ہے یا ایسا رشتہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا ماں باپ کا یا شوہر و میاں بیوی کا، تو ان کو تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے۔ اب عمومی شرائط شریف فقیر ہونے کی 6 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ لکھی ہوئی بھی ہیں یہاں پر، جس میں یہ 6 باتیں پائے جائیں گی وہ شخص شریف فقیر ہوگا۔ ان 6 باتوں کو نوٹ کر لیجیے۔ آپ زید، بکر، عمر، فاطمہ، ہندہ، زینب کسی کو بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ بالغ ہے، تب بھی ان شرائط پر پورا اترے، نابالغ ہے تب بھی ان شرائط پر پورا اترے، اور نابالغ کو دی جائے گی تو اس کے والدین کی حیثیت کا بھی اعتبار ہوگا، خاص طور پر والد کی حیثیت کا۔ پہلی شرط، یعنی 6 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، 6 آپ کھانے بنا لیجئے، ایک ایک کو ٹک کرتے جائیے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے، یہ چیز کے پاس نہیں ہے، یہ 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 نہیں ہے، آنکھ بند کر کے زکوٰۃ دے دیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو۔ شریف فقیر کون؟ شریف فقیر ہونے کے لیے 6 باتیں۔ نمبر 1، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ تیسری شرط، 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے 18 رجب المرجب 1432 سنہ ہجری بمطابق 21 جون 2011 کو چاندی کا جو ریٹ ہمیں پتا چلا معتبر ذرائع سے وہ 1200 روپے تولہ تھی، اور اس اعتبار سے اس دن جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے وہ 63,000 روپے بنتی ہے، لہذا 52.5 تولہ چاندی کے برابر جتنی بھی کرنسی بنتی ہو وہ کرنسی اس کے پاس نہ ہو۔ کتنی چیزیں ہوگی جناب؟ 3۔ پہلی 7.5 تولہ سونا نہ ہو، دوسری 52.5 تولہ چاندی، تیسری کرنسی نہ ہو، چوتھی یہ جو 6 چیزیں میں نے نصاب میں بیان کی تھیں آپ کے سامنے، یہ ہیں مال نامی۔ کیا ہے یہ؟ مال تو ساری چیزیں ہیں، گاڑی، گھر، کپڑے، لباس، برتن، سب مال ہیں، لیکن مال نامی کتنی چیزیں ہیں؟ 6، جو نصاب میں آپ نے سنی۔ 3 چیزوں کا تو ذکر آ گیا، پہلے شک کے تحت سونا، دوسری کے تحت چاندی، تیسری کے تحت کرنسی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دیگر جو اموال نامی ہیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس نہ ہوں۔ دیگر کون سے ہیں؟ پرائز بانڈ، مال تجارت، پرائز بانڈ، مال تجارت وغیرہ، اس کی مالیت اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ اور 5ویں، بلکہ ان 4 شرائط کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے، ان 4 شرائط کو، بلکہ 5ویں بھی سن لیں کہ ٹھیک ہے سونا بھی اس اماؤنٹ کو نہیں پہنچتا، چاندی بھی اس اماؤنٹ کو نہیں پہنچتی، کرنسی بھی اس اماؤنٹ کو نہیں پہنچتی، وہ جو نصاب میں ہم نے تفصیل سنی تھی اس کے مطابق
ان سب کے مجموعے کو اگر ملایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ اس کے پاس سونا چاندی مل کر بن جاتی ہے، سونا روپیہ مل کر بن جاتی ہے، روپیہ مال تجارت مل کر بن جاتی ہے، روپیہ پرائز بانڈ مل کر بن جاتی ہے، یا چاندی اور اس کے پاس پلاٹ ہے بیچنے کے لیے لیا تھا اس کو مل کر بن جاتی ہے، تو بھی یہ شریف فقیر نہیں رہا۔ کتنی باتیں ہو گئی یہ؟ 5 باتیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ ان 5 باتوں کو ایک جملے میں اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو نصاب کی تفصیل سنی اس کے مطابق شریف فقیر نصاب کا مالک نہ ہو۔ بھی ساری وہی باتیں ہیں نا، یہ 5 کی 5 تو جو نصاب کے تحت بیان کی گئی، لیکن ایک چھٹی بات بھی ہے، بھی زکوٰۃ اثاثہ جات، استعمال کی چیزیں، گھر رہنے کا، ان پر تو فرض نہیں ہوتی، لیکن جس کو ہم شریف فقیر قرار دے رہے ہیں، جس کو ہم کیا قرار دے رہے ہیں؟ بھئی یہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ 5 باتوں کا خلاصہ کیا؟ صاحب نصاب یہ ہے تو نہیں لے سکتا، اور نہیں ہے تو لے سکتا ہے۔ اس نصاب کی 2 طرح کی تفصیل ہے۔ نصاب کی تفصیل کتنی طرح کی ہے؟ کتنی طرح کی؟ ایک زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے، زکوٰۃ بھی کسی پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، ہم یہ زیر بحث مسئلہ لے کر آتے ہیں تو ہم نصاب پر گفتگو کرتے ہیں، جناب اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ فرض نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصاب کی تفصیل، ڈیفینیشن، ڈیٹیل 2 طرح کی ہے۔ ایک زکوٰۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، زکوٰۃ فرض، یہ 5 باتیں تو برابر ہیں، لیکن لینے والے کے حوالے سے ایک چیز زیادہ ہے۔ وہ چیزیں جو زکوٰۃ جن پر نہیں تھی، وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں تھی، بھئی کسی کے پاس جو ہے وہ گھر کے اندر سینری لگی ہوئی ہے انتہائی عالی شان، 20,000 روپے کی ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ ضرورت سے زائد کچھ سامان پڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بوس اس نے گھر کی جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی، بجری کا ٹرک بچ گیا ہے، بجری پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، لیکن شریف فقیر کے حوالے سے ایک چیز اور ہے کہ زائد ضرورت، حاجت اصلیہ سے زائد اگر کسی کے پاس اثاثہ جات ہیں، سامان ہیں، کپڑے ہیں، گھریلو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں، ان کی بات نہیں کر رہا میں، جیسے فرنیچر ضرورت کی چیز ہے، کمپیوٹر ضرورت کی چیز ہے، موبائل ضرورت کی چیز ہے، فریج ضرورت کی چیز ہے، اسی طریقے سے موٹر سائیکل ضرورت کی چیز ہے، گاڑی اگرچہ کہ لاکھوں کی ہو ضرورت کی چیز ہے، گھر ضرورت کی چیز ہے، سردی کے لیے الگ ہے، گرمی کے لیے الگ ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، لباس، کپڑے ضرورت کی چیزیں ہیں، اوزار ضرورت کی چیزیں ہیں، مشینری ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہیں، اب زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں، ان چیزوں کو بھی ملائیں گے۔ ان چیزوں کو بھی، بھئی بجری کا ٹرک پڑا ہوا ہے اس کے پاس، فالتو پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ملا لیا۔ اس کے پاس 10-12 ہزار روپے، اچھا 10-12 ہزار روپے یہ ہو گئے، وہ اس کے پاس جو ہے وہ پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سالہ سال سے پہنتا ہی نہیں ہے، ہر سال 10-12 جوڑے بنوا لیتا ہے، پرانے پڑے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں ہے، حاجت میں نہیں ہے۔ ہاں کتنے کے ہوں گے؟ ہاں 1000 روپے کے ہوں گے، یہ بھی شمار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اضافی اثاثہ جات ہے
شریف فقیر کے حوالے سے ان سب چیزوں کو ملائیں گے اور ملا کے دیکھیں گے یہ سب چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں یا نہیں. اگر پہنچ جاتی ہیں تو یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور اگر نہیں پہنچتی، جو 5 شرائط ہم نے پہلے بیان کی وہ بھی نہیں ہے، اور جو 6ٹھی شرط بڑی تفصیل سے آپ نے سنی یہ بھی نہیں ہے. اب اس کو آنکھ بند کر کے زکوٰۃ دے دیں. یہاں دیکھیے پہلی چیز کون سی؟ 7.5 تولہ سونا نہ ہو. دوسری چیز 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہ ہو. تیسری 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس برابر کرنسی نہ ہو. چوتھی اتنی مالیت کا پرائز بانڈ یا مال تجارت نہ ہو. اور 5ویں چیز اتنی مالیت کا اضافی اثاثہ جات سامان ضرورت سے زائد وہ اس کے پاس نہ ہو. اور 6ٹھی چیز تھوڑی چیزیں ساری ہیں لیکن مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں، اتنی مالیت بھی نہ ہو. 6 چیزیں پائی گئیں، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور ایک بہت ہی اہم نقطہ، شوہر کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، بیوی کے پاس نہیں. حاجت مند لوگ ہیں تو بیوی کو زکوٰۃ دے دی جائے. بیوی کے پاس ہے شوہر کے پاس نہیں ہے، شوہر کو دے دی جائے. شوہر بھی شریف فقیر نہیں، بیوی بھی شریف فقیر نہیں، ان کی بالغ اولاد ہے. 15 سال کا لڑکا ہے یا 15 سال کی لڑکی ہے. عام طور پر اس عمر کے لوگ جو افراد ہوتے ہیں جیب خرچ پہ چلتے ہیں، ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی، وہ شریف فقیر ہیں، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے دیں. اس نقطے کا ایک خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے افراد کو زکوٰۃ نہ دی جائے جو مستحق نہیں ہوتے. یہ جو معیار شریعت نے مقرر کیا ہے اس پر پورا نہیں اترتے. لوگ جہیز، لاکھوں کا جہیز لینے کے لیے زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں. کسی نے 50,000 دیے، کسی نے لاکھ دے دیا، کسی نے 1.5 لاکھ دے دیا. جی 25,000 کا خرچہ ہے، گھر سامان دینا ہے، لے رہے ہیں زکوٰۃ لے رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی، وہ شریف فقیر تو رہا ہی نہیں. شریف فقیر نہیں رہا تو زکوٰۃ کیسے لگ جائے گی اس کو؟ کیسا المیہ ہے. آپ کا گھر سامان کے لیے 25 لاکھ کو زکوٰۃ دی جائے. ایک طرف بیچارہ غریب ہے جو فاقوں کا شکار ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دوا کے پیسے نہیں ہیں. تو شریعت کا فلسفہ یہ کہتا ہے اس لکیر سے جو نیچے ہے وہی مستحق ہے، اور جو اوپر ہے وہ مستحق نہ رہا. تو یہ تھا تیسرا چیپٹر، مستحق زکوٰۃ کون، مستحق زکوٰۃ. اب چوتھا اور اہم ترین چیپٹر، چوتھا اور اہم ترین چیپٹر. جب آپ یا کوئی بھی شخص زکوٰۃ نکالنے لگتا ہے تو بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، کچھ سوالات کریٹ ہوتے ہیں، کچھ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں. تو 8 ایسی باتیں ہیں خاص طور پر جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. نمبر 1 نیت. نمبر 1 نیت. نمبر 2 زکوٰۃ کو، نمبر 2 قرضے کو زکوٰۃ میں شمار کرنا، قرضے کو زکوٰۃ میں شمار کرنا. نمبر 3 دوسروں کے پاس جمع شدہ مال، دوسروں کے پاس جمع شدہ مال. نمبر 4 ادائیگی زکوٰۃ کون کرے. نمبر 5 زکوٰۃ میں کرنسی دینا ہی ضروری نہیں. نمبر 6 بینکوں سے کاٹی گئی زکوٰۃ. نمبر 7 سالہ گزشتہ کی زکوٰۃ. اور نمبر 8 وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. دیکھیے آپ نے اب تک جو کچھ سنا، اس سے پہلے کہ میں ان 8 چیزوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کروں، زکوٰۃ نکالنے کا ایک آسان طریقہ بیان کر دیتا ہوں. یہ ایک فارم میں نے ڈیزائن کیا ہے.
اس فارم کے ذریعے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم کے اندر کوئی بھی شخص اس چیز کی لسٹ بنائے جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 6 چیزیں ایسی جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ لکھے کہ جناب سونا اس کے پاس کتنا ہے، اس کی اماؤنٹ کتنی بنے گی، چاندی اتنی ہے اس کی اماؤنٹ اتنی بنے گی، کرنسی اتنی ہے اس کی اماؤنٹ اتنی بنے گی، اس کے پاس ڈالر، ریال، غیر ملکی اماؤنٹ ہے۔ جس دن نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن ڈالر کتنے کا ہے، ریال کتنے کا ہے، پاؤنڈ کتنے کا ہے، اس کی اماؤنٹ کتنی بنے گی۔ اس کے کچھ پیسے بینکوں میں جمع ہیں تو حرام مال پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، سود کو ہٹا کر پاک جو رقم ہے، حلال جو رقم ہے وہ کتنی بنے گی وہ لکھ لے۔ پروویڈنٹ فنڈ کے اندر کچھ رقم جمع ہو گئی ہے، اتنی جمع ہو گئی ہے وہ لکھ لے۔ اس نے بی سی وغیرہ میں جو ہے وہ پیسے بھرے ہوئے ہیں، ہر مہینے بھرتا ہے، کتنے پیسے بھر چکا ہے، جو بھرے ہوتے ٹھیک ہیں وہ لکھ لے۔ اس کی فیکٹری دکان پر اتنا مال پڑا ہوا ہے، خام مال لکھ لے جناب۔ تیار شدہ مال جو ہے وہ اتنا ہے وہ لکھ لے۔ تجارتی مکان یا تجارت بیچنے کے لیے فلیٹ نے دیا ہے اتنا ہے۔ شراکت داری ہے، کاروبار چل رہے ہیں جناب لاکھوں سے، کروڑوں سے، تو شراکت داری میں ہر چیز پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی دی ہے لوڈنگ کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پورے کمپنی کے اندر وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے، مثلا کرنسی، مال تجارت وغیرہ، وہ کتنی بنتی ہے جناب وہ سارے لکھ لے۔ یہ سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں ملا کر 5 لاکھ روپے بن گئے۔ اتنے کا سونا، اتنے کی کرنسی، اتنے کی فلاں، اتنے کی فلاں، اتنے کی فلاں، 5 لاکھ کا اماؤنٹ آ گیا۔ اب اس نے کچھ دینا بھی ہے لوگوں کا، اس کے ذمے کچھ ہے، ان کی ایک لسٹ بنا لے سیکنڈ کالم میں کہ جناب فلاں سے قرضہ لیا ہوا ہے اتنا، وہ مکان کی 3 لاکھ کی قسطیں بھرنی ہے میں تو مقروض ہوں 3 لاکھ، یا 1 لاکھ کی بھرنی مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے وہ نکال دیے، یا اس کی دوسری تیسری بی سی کھل گئی تھی 1 لاکھ روپے کی، اس نے بھرے تھے 10,000 روپے، تو اس کے ذمہ کتنا قرضہ ہوا 90,000 روپے۔ بھرے 10,000 روپے، لے لیے 1 لاکھ روپے، وہ بھی قرضہ ہے، یہ لکھ لیں جناب اتنا تو میں نے ادا کرنا ہے بھی لوگوں کا۔ بل کرنٹ مہینے کے آ چکے ہیں، پارٹیوں کی پیمنٹ کرنی ہے، ملازمین کو تنخواہ دینی ہے، گزشتہ سال بھی میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی خدا نخواستہ، اتنی اماؤنٹ وہی بنتی ہے، کل اماؤنٹ ملا کے سارے بن گیا 3 لاکھ روپے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی تھی اس کی اماؤنٹ کتنی بنی، لیکن جو اس نے دینا ہے اس کے ذمہ واجب الادا ہے، اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے۔ جو زکوٰۃ اس میں رہتی ہے تو اللہ کی طرف سے واجب الادا ہے، اور بقیہ بندوں کی طرف سے۔ ان کی اماؤنٹ کتنی بنی 3 لاکھ روپے، بیلنس کیا نکلا 2 لاکھ، کل رقم 5 لاکھ، منہا شدہ رقم 3 لاکھ، قابل زکوٰۃ رقم کتنی 2 لاکھ روپے۔ اب 2 لاکھ پر زکوٰۃ کیسے نکالیں، یا کسی بھی اماؤنٹ پر جب زکوٰۃ نکالنا ہو تو کس طرح نکالے جائے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے، کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں۔ ٹوٹل قابل زکوٰۃ رقم کتنی بن رہی ہے 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ تقسیم 40 کتنے نکلے 5,000 روپے، پتا چلا 2 لاکھ پر 5,000 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ ایک کالم بنایا، جن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے سب کی لسٹ بنا لی، بالکل ایک بیلنس شیٹ کی طرح سب کی لسٹ بنا لی، فگر لکھ لیے۔ دوسرا کالم بنایا، جو ڈیوز ہیں جو آپ نے دینا ہے لوگوں کا وہ لکھ لیے، یا اللہ کی طرف سے کوئی ڈیو باقی ہے وہ لکھ لیا۔ اس کے بعد بیلنس نکال کر کل رقم کو 40 پر آپ نے تقسیم کر لیا۔ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا کیلکولیشن، فارمولہ اور طریقہ اور خلاصہ۔ اب ہم ان پوائنٹس کی طرف آتے ہیں جو ہم نے ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے تحریر مطلب سنے تھے۔
ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے جو شرعی پیچیدگیاں ہیں، تو ان پیچیدگیوں پر جو پہلا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ نیت۔ ہر عبادت کے اندر نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی نیت کے حوالے سے کچھ مسائل آتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں نیت ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، سامنے والا لے گا نہیں اگر آپ زکوٰۃ بولیں گے تو، ایسے موقع پر جب سامنے والا سفید پوش ہو، زکوٰۃ کے نام سے نہ لیتا ہو اور مستحق بھی ہے، تو آپ تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، گفٹ کہہ کر دے سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے ایسے موقع پر ایسا کہنا۔ دل میں یہ نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ نیت کے حوالے سے اور بھی کچھ مسائل ہیں، بہتر یہ کہ آپ بارِ شریعت کا مطالعہ کر لیجئے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے جناب؟ قرضے کو زکوٰۃ میں بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہے، ان کو 2 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ان کے 2 لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں، وہ بیچارے دیوالیہ ہو گئے، دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ نہ صرف ان کے لیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، میرے 2 لاکھ روپے انہوں نے دینے بھی ہیں، یہ مستحق بھی ہیں، تو چلو میں اپنے لکھ لیتا ہوں اپنے پاس کہ 2 لاکھ روپے جو میں نے قرضہ لینا تھا وہ زکوٰۃ میں گئے۔ ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیتے ہیں۔ جو لوگ پوچھ لیتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، جو از خود اپنی عبادات کے معاملے میں زحمت نہیں کرتے مسائل پوچھنے کی، وہ خطا کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ، قرضے کو زکوٰۃ میں شمار کر لیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض میں ڈوب گیا ہے، شریف فقیر ہو گیا ہے، اور اس پر بہت کچھ چڑھ گیا ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار دے۔ یہ تو چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے جو صورتحال بیان کی گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے بینک سے نکلوا کر کیش، چیک نہیں، یا پھر پرائز بانڈ، ان صاحب کے حوالے کر دیے جائیں جن کے پاس آپ کا قرضہ ہے، جنہوں نے آپ کا کچھ دینا ہے، ان کے ہاتھ میں دے دیں، یہ جی آپ لے لیجئے، آپ کے ہوئے، آپ زکوٰۃ کہیں بھی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو میں نے دیے، آپ کو مالک بنایا، آپ کے ہوئے، یہ آپ کے ہیں۔ الفاظ تملیک، الفاظ ملکیت آپ بولیں۔ اب اس کے بعد پیسے چلے گئے، وہ مالک بن گیا۔ اب آپ کہیے کہ جناب وہ آپ نے میرے 2 لاکھ روپے دینے تھے، تو آپ ادا کر دیں۔ اگر وہ صاحب شرافت سے دیتے ہیں تو فوراً دے دیں گے، آپ لے لیجئے، اور اگر وہ دینے کے قائل نہیں ہے مہذب طریقے سے، تو چھپٹا مار کر چھین لیجئے، نکال میرے پیسے، جیب میں رکھ کے اپنے گھر چلے جائیے۔ کیونکہ جس کے ذمہ آپ کا حق نکلتا ہے، آپ، یہ بدماشی نہیں ہے، آپ ایک دائرے میں رہتے ہوئے اس سے اپنا حق لے سکتے ہیں، تو یوں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا جو قرضہ تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جناب وہ، یہ تو وہی پیسہ تھا جو اس کو دیا تھا، وہی لے لیا، یہ تو پاک پیسہ نہیں، ہم کیسے لیں، کیسے خرچ کریں؟ دیکھیں، شریعت نے ایک نظام بنایا ہے، قوانین بنائے ہیں، حلال اور حرام کے اسباب مقرر کیے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈیاں تھیں،
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاشانہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے پاس صدقے کا گوشت آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں کس چیز سے آپ کی خاطر تواضع کروں؟ اور صدقے کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے نہیں تھے، آپ کے لیے حلال نہیں تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے لیے صدقہ تھا۔ دینے والے نے جب صدقہ لے کر آیا ان کو دیا، راستے میں یہ صدقہ تھا، یا کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ جب تک اس کے پاس نہ جائے میل ہے، جب کسی کی ملکیت میں آ گیا تو اب یہ اس کا مالک بن گیا، اب یہ رقم پاک رقم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تیرے پاس تیرے لیے صدقہ تھا، میرے لیے تحفہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، مفہوم عرض کیا میں نے۔ تو جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو وہ رقم اس کی ہو گئی، اب آپ اس سے بآسانی اپنا قرضہ لے سکتے ہیں۔ لوگوں کی یہ بھی مطلب کہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی وہ دیں گے تو اڑا دے گا، پہلے بھی اڑا چکا ہے، پیسے رکھے گا نہیں، جواری ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن جو طریقہ میں نے عرض کیا، آپ دیں، ایک نشست کے اندر اس کو مالک بنائیں اور فوری طور پر اس سے واپس لے لیں۔ لیکن یہ یاد رہے چیک کے ذریعے نہ دیں، جب تک پیسے کیش ہو کر کسی کے پاس نہیں آ جاتے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ چیک دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی۔ ہاں جس کو چیک دیا ہے اس نے جا کر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیے یا کیش کروا لیے، اس وقت زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے چیک سے ہلا بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ چیک کے ذریعے ہلا نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ وہ اموال جو آپ کے ہیں لیکن کسی اور کے پاس ہیں، مثلا کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے یا آپ نے بینکوں میں ڈال رکھا ہے یا مکان کرائے پر لیا اس کے ایڈوانس میں جمع کروایا ہوا ہے 1,00,000-2,00,000 روپیہ، قابل واپسی ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ یا BC آپ بھرے جا رہے ہیں آپ کی کھلی نہیں رہی، تو جو آپ بھر رہے ہیں وہ آپ کا روپیہ ہے، لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ جو ایک کیلکولیشن فارم ہم نے ڈیزائن کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس فارم کے ذریعے آپ بآسانی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، یہ تو ایک سمپل ہی فارم تھا۔ ایک چیز ایسی ہے جس کی ایک الگ سے تفصیل ہے کہ بھئی کسی کے پاس نصاب کا سال پورا ہو گیا، مثال کے طور پر 1 شعبان المعظم کو نصاب کا سال پورا ہو جاتا ہے اس کا، اب اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ تو اور فوری نکالنا ضروری ہے، تاخیر نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر کی گنجائش ہے، وہاں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ جو رقم آپ کی ہے لیکن آپ نے قرضے میں دی ہوئی ہے، مثلا کسی نے ادھار لیا ہوا ہے یا پارٹیوں کے پاس پیسے ہیں یا پرائیویٹ فنڈ میں جمع ہو رہے ہیں یا آپ نے مکان دکان کے ایڈوانس میں دیے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن جس تاریخ کو آپ کا سال پورا ہوا اسی تاریخ کو ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یعنی فرض تو ہو گئی، ادائیگی فرض نہیں ہوگی۔ جب یہ چیزیں ملیں گی پھر اگر آپ نے تاخیر کی تو گناہگار ہوں گے، ملنے پر آپ پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگی جبکہ خمس کی مقدار ملے۔ البتہ وہ جو میں نے بینکوں کی مثال دی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنا فوری ضروری ہے۔ ہاں جن لوگوں نے غلطی سے ڈپازٹ کروا دیے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے وہ نہیں مل رہے تو ان کی فوری ضروری نہیں ہوگی، جب وہ ملیں گے تو پھر ضروری ہوگی۔ اگرچہ کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی پرائیویٹ فنڈ وغیرہ 10 سال کے بعد ملتے ہیں تو 10 سال کی بھی نکالنی پڑے گی آپ،
یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد ملی ہے تو 1 سال کی نکالنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ہر سال ہی نکال دی جائے، ملنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ایک چھوٹ ہے، آپشن ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ میں کرنسی نکالنا ضروری نہیں ہے، یعنی کرنسی کی صورت میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو رقم دیں گے، کرنسی دیں گے جبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں۔ آپ زکوٰۃ میں اناج دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، آپ دوائیاں دے سکتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کرنسی دینا ضروری نہیں ہے، اثاثہ جات زکوٰۃ میں دیے جا سکتے ہیں، مختلف چیزیں زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جو پیکنگ کا خرچہ ہوگا، جو مزدوری کا خرچہ ہوگا، جو ٹیکسز ہوں گے، وہ شمار نہیں ہوں گے۔ یہ جو اضافی خرچے ہیں یہ شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو اس چیز کی ویلیو ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی غریب آدمی تھا، جس طرح سیلاب آیا اور کپڑے بھی نہیں لوگوں کے پاس، آپ نے تھان لیے کچھ کپڑوں کے، آپ نے دکاندار سے خریدے 20,000 روپے کے، اس کی جو ویلیو تھی مارکیٹ ویلیو 20,000 روپے تھی، اس کو پھر آپ نے بنڈل میں پیک کروایا، 2,000 روپے وہاں خرچ ہو گئے، 2,000 روپے بھیجنے میں خرچ ہو گئے، 4,000 روپے مزید اوپر خرچ ہو گئے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے 24,000 کی زکوٰۃ دی، بلکہ جتنی کی وہ چیز تھی 20,000 کی تھی، تو یہ آپ پر زکوٰۃ بنتی تھی 50,000 روپے، تو اب آپ فرض کریں گے کہ آپ نے 20,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو جو اضافی خرچہ جات ہیں یہ شمار نہیں کیے جاتے، ٹیکسز وغیرہ بھی شمار نہیں کیے جا سکتے۔ بعض لوگ دیگر ممالک میں، دیگر شہروں میں زکوٰۃ بیچتے ہیں، تو جو اضافی ایکسپنسز ہوتے ہیں ان کو شمار نہیں کریں گے، کرنٹ ویلیو کو شمار کریں گے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ کیپٹل ہے کاروبار کے اندر، اب اس کی زوجہ نے اسے زیورات دیے، سال ابھی دوران سال زکوٰۃ پورا نصاب کا پورا سال نہیں ہوا ہے، تو اب یہ جو 5 لاکھ فرض کیجئے کہ بیچ میں دے دیے زوجہ کی طرف سے اس کو ملے، تو کیا یہ بھی کیپٹل میں شمار ہوگا زکوٰۃ کے وقت؟ اصل میں جو شخص ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا، اب جو کچھ اضافہ ہوگا ان چیزوں کا جن پر زکوٰۃ فرض ہے، 5 چیزوں میں جو میں نے بیان کی، تو صاحب نصاب ہونے کے بعد یہ چیزیں اگرچہ کہ 1 دن پہلے آئیں، 6 مہینے پہلے نہیں، اگرچہ کہ نصاب کا سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے آئیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کو شمار کریں گے۔ والدین نے اپنی لڑکی کے لیے جہیز تیار کر رکھا ہے، لیکن شادی میں ابھی تاخیر ہے اور جہیز پر سال گزر گیا، تو کیا اس جہیز پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اتنا سمجھایا میرے بھائی کہ زکوٰۃ سامان پر فرض نہیں ہوتی، ہاں سونا اگر مراد ہے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو جوڑے، بری، فرنیچر، برتن پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ کرنسی کی صورت میں اب زکوٰۃ کسی کے اوپر فرض ہوئی، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے، اب وہ 1 لاکھ روپے لے کے جس کو شریف فقیر کو کسی کو دینے جا رہے ہیں، اور راستے میں اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈکیتی وغیرہ کوئی اس طرح کا معاملات ہو جاتا ہے، تو آیا اب اس کا جو معاملہ ہوا ہے تو اب اس کو دوبارہ سرے سے زکوٰۃ دینی پڑے گی کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ زید نے پیمنٹ کرنی تھی کسی فیکٹری کی، مال خریدا تھا، اب وہ پیمنٹ لے کے جا رہا ہے، بیچ میں ڈکیتی ہو گئی، پیمنٹ ادا ہو گئی؟ نہیں ہوگی۔ جو پیسے مانگتا تھا وہ تو مانگے گا، ہر صورت میں مانگے گا۔ تو یہ ہے اللہ کا قرض، اللہ کی طرف سے ادائیگی ہمیں کا حکم دیا گیا، تو جب تک وہ شریف فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کھلائے گی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہی ہے